ایک ضروری ہدایت ہے۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ جو ہے نیو یارک ٹائم کے مطابق 2:30 بجے دوپہر کو مراقبہ کرتے ہیں۔ ہمارے قطب العالم و تکوین جو وہ توجہ دیتے ہیں، اور لہذا مراقبہ دنیا بھر میں احباب کر رہے ہیں۔ 2:30 بجے سے 3 بجے تک یہ مراقبہ ہوتا ہے، اور لطیفہ نفس تک جو ہے ذکر لطیفہ نفس تک یعنی 6 سبق ہو چکے ہیں۔ 6ٹھے سبق پر جو احباب ہیں جو اس کا مراقبہ کر رہے ہیں، اور تقریباً اس کی بہت کثیر تعداد دنیا بھر میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو لوگ جو ہیں جو اپنے اپنے مقام پہ 2:30 بجے مراقبہ کرتے ہیں۔ بعض ہیں بہت مجبوری میں وہ 2:30 بجے نہیں کر سکتے، تو وہ پھر رات میں انہوں نے ٹائم رکھا وہ مراقبہ کرتے ہیں۔ تو یہ لطیفہ نفس کا مراقبہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، لہذا اب جو ہے ہمارے جو ہے حضرت شیخ قطب العالم و تکوین نے ہمیں 7ویں سبق کی اجازت دی ہے۔ 7ویں سبق کی اب اجازت ہوئی ہے، لہذا دنیا بھر میں جہاں جہاں جو وہ مرد و خواتین جو مراقبے کر رہے ہیں وہ اب 7واں سبق شروع کر دیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ لطیفہ نفس کا مراقبہ ہو چکا، اور لطیفہ نفس کا جو ذکر جو تھا، ذکر جو ہے وہ دفع سرکشی اور بغاوت، برائے دفع سرکشی اور بغاوت کیا جاتا، اور ذکر بزبان خیال ہے۔ یہ زبان سے نہیں، بزبان خیال، تصور میں آپ نے یہ ذکر کرنا ہے، تصور میں۔ تو گویا کہ یہ ذکر جو ہے لطیفہ نفس تک جو ہے الحمدللہ جو ہے احباب کر رہے ہیں۔ آج جو آپ کو 7واں سبق میں دے رہا ہوں، کیونکہ تزکیہ ورکشاپ جو ایک عرصے سے منقطع ہو نہیں رہی، پوسٹ پون ہو رہی ہے، لہذا آج میں آپ کو لطیفہ قالبیہ، یہ 7واں سبق ہے لطیفہ قالبیہ، ذکر لطیفہ قالبیہ کہلاتا ہے۔ یہ قالبیہ کا لفظ یہ قالب سے ہے، قالب پورے بدن کو قالب کہتے ہیں۔ ایک قلب ہے، وہ دل کو کہتے ہیں قلب، اور پورے بدن کو قالب کہتے ہیں، قالب۔ اس کا جو مقام ہے قالب کا، یہ وسط دماغ، سر کا درمیان کا جو حصہ، یہ ہے اس کا مقام۔ جیسے لطیفہ نفس کا مقام وسط پیشانی تھا، ایسے لطیفہ قلب کا مقام جو ہے الٹی پستان سے 2 انگل نیچے جو ہے مائل پہلو تھا۔ یہ لطیفہ روح کا مقام 2 انگل نیچے مائل پہلو تھا۔ اسی طرح لطیفہ خفی جو ہے وہ یہ الٹے پستان کے برابر مائل بوسط سینہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ لطیفہ سر کا، اور لطیفہ خفی جو تھا یہ سیدھے پستان کے برابر جو ہے مائل بوسط سینہ تھا۔ یہ اور لطیفہ اخفا جو ہے یہ سینے کے درمیان تھا، سینے کے درمیان لطیفہ اخفا۔ تو لطیفہ اخفا کا بھی ہو چکا، پھر لطیفہ نفس جو ہے اس کا مقام پیشانی تھا۔ تو یہ سارے مقام پہ آپ جو ہے وہ توجہ کر چکے ہیں۔ اب یہ لطیفہ قالبیہ دیا گیا ہے، اور یہ بزبان خیال برائے حصول کیف سرور و عشق، اس سے کیف و سرور اور عشق الہی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور انسان کے پورا بدن کے اوپر چونکہ انوارات پڑتے ہیں، تو پورے بدن کا رواں بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی اللہ 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 پکارنے لگتا ہے۔ اس لیے اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں، اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں۔ آج آپ کو اس کی اجازت دی جا رہی ہے، چنانچہ احباب نوٹ کر لیں کہ جو ہے وہ کل 2:30 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ اس کا مراقبہ کریں گے، اور یہ بستے دماغ اور تصور کیا کریں گے؟ تصور یہ باندھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور سے ہوتا ہوا مشائخ سلسلہ کے قلوب سے گزرتے ہوئے میرے اس وسط دماغ، یعنی یہ میرا جو لطیفہ قالبیہ اس پہ نازل ہو رہا ہے، اور اس سے نازل ہونے کے بعد پورے بدن کے تمام روئیں کے اندر جو داخل ہو رہا ہے، اور پورا رواں جو ہے وہ اللہ 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 پکار رہا ہے۔ کہ ظاہر ہے جب اس لطیفے پر یہ نزول ہوتا ہے ان انوارات کا، تو پورے جتنے لطائف ہیں عالم خلق اور عالم امر کے، ان لطائف کے اوپر جب اس کے انوارات پڑتے ہیں تو بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی اللہ 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 پکارتا ہے۔ لہذا اس کو محسوس بھی بس اوقات انسان کرتا ہے، اس کے ہاتھ کے جو وہ گوشت پھڑکنے لگتا ہے، اس کے یہ رانوں کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے، بدن کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ذکر کا لطیفے کا اثر پڑ رہا ہے۔ لہذا یہ اب شروع کر دیں، بالکل تصور باندھ کے اور بیٹھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور سے ہوتے ہوئے ہمارے مشائخ سلسلہ، تمام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے جتنے مشائخ ہیں یہاں ہوتے ہوئے ان کے قلوب سے ہوتے میرے اس لطیفے کے اوپر ان کے قلوب سے ہوتے ہوئے آ رہا ہے،
وہ یہ نہیں سوچنا کہ ان کے جو لطیفہ قالبیہ سے ہوتے ہوئے، نہیں، ان کے قلوب سے ہوتے ہوئے میرے لطیفہ قالبیہ پر آ رہا ہے، اس کے ذریعے تمام لطائف پر پڑتا ہے، اور رواں رواں میرا اللہ 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 پکار رہا ہے، اور آپ نے بالکل تصور سے بیٹھ کے گویا کہ اس تصور باندھ لینا ہے، اس آواز کو سننا ہے اللہ اللہ کی، زبان سے ذکر نہیں کرنا، زبان کو گویا کہ تالوں سے لگا کے بیٹھنا ہے، آپ خود محسوس کریں گے کیفیت ہی بدل گئی، ایک کیف و سرور آپ کو حاصل ہوگا، یہ عشق و مستی کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، اور یہی تو اصل ہے، کیف و سرور عشق و مستی مل جائے خدا کی محبت کی، پھر تو سجدوں میں گرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر اللہ کا نام سننے میں بھی وہ لطف آتا ہے کہ جو دنیا کی چیزوں کے سننے کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ اب ذکر نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد یہ جب آپ حضرات یہ، اور پھر یہ کوشش کیا کریں اپنے احوال کی اطلاع مجھے دیا کریں، احوال کی اطلاع دیا کریں، اس لیے بہت سے احباب جو ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں لیکن مجھے اطلاع نہیں دیتے۔ آپ اطلاع جب طبیب کو اطلاع نہیں دیں گے تو طبیب کیسے آپ کو آگے لے کے چلے گا؟ آپ اطلاع دیا کریں، بے شک آپ مصروف ہیں جو بھی ہے، لیکن آپ جو ہے اس کام کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ آگے یہی کام آنا ہے۔ جس کا دل جو خدا سے جڑ گیا تو پھر اللہ اس کا ہو گیا، وہ اللہ کا ہو گیا، پھر یہ کائنات کیا چیز یہ قدموں میں پڑی نظر آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔